اس کو نہ عادتاً رکے ہیں، نہ فطرتاً رکے ہیں، نہ ذہناً رکے ہیں، نہ قلباً رکے ہیں، صرف اس خوف سے رکے ہیں کہ یار لتر لگیں گے اگر میں نے یہ کر دیا۔ ایسا ہی ہے، پتہ چلائیں یہ بڑی زبردست دین، ایک زبردست چیز ہے یارو۔ یہ نہ میرا محتاج، نہ تیرا، نہ تیرا، نہ اس کا، نہ اس کا، یہ 2 اور 2 4 کا فلسفہ ہے۔ دیکھیے پہلا باندھنا حیوان، پھر ایک وہ حیوان ہے جس کو کھلا کے پلا کے آپ نے باندھا ہے جی، اس کا خیال ادھر ادھر جائے گا، کوئی چارے کی طرف، وہ کھا چکا، وہ پیٹ بھر چکا، اس کا خیال نہ پانی کی طرف جائے گا نہ کھانے کی طرف جائے گا۔ آپ نے دیکھا، اب سمجھیے اس چیز کو۔ تو آئیے لوگوں، رمضان کا یہ مہینہ ایمان ہو تو تب پھل دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے پھلنے پھولنے کا مہینہ ہے، مگر کیسے؟ جب ایمان ہو تو اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں، اور جب ایمان ہو تو اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں، جب ایمان ہو تو یہ ثمر بار ہوتا ہے۔ ایمان میں بتا چکا کہ اپنے رب پہ کامل بھروسے کا نام ہے، مکمل تقیے کا نام ہے، مکمل اعتماد کا نام ہے کہ میرا رب اگر کچھ دینا نہ چاہے کسی کو، کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی، اور کسی سے اگر روک لینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا، یہ ہے ایک چیز جس پہ ایمان کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، چونکہ خوف یہی ہے کہ کوئی روزی بند کر دے گا، آپ کی کوئی روزی بند کر دے گا، کسی سے جان کا خوف ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جان بھی اللہ کے قبضے میں، عزت بھی اللہ کے قبضے میں، رزق بھی اللہ کے قبضے میں، اور میں جا بھی اللہ کی راہوں پہ ہوتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت ہے، مگر ان راہوں پہ نہیں جا رہے ہوتے جو اللہ کی راہیں ہیں، ان راہوں پہ جا نہیں رہے ہوتے۔ اللہ تبھی اس کا محافظ بنتا ہے جب جا اللہ کی راہوں پہ جا رہے ہو، اور پھر کھڑے ہو کر وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میرا محافظ میرا رب ہے، کیونکہ میں اس کی راہوں پہ جا رہا ہوں، جیسا اس نے فرمایا میں انہی راہ پہ جا رہا ہوں، جیسا اس کے نبی کا فرمان ہے میں اسی راہ پہ جا رہا ہوں۔ ایسے شخص کی کیفیت قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ شخص پھر کسی شے سے خوف زدہ، نہ بھوک سے، نہ افلاس سے، نہ کسی کے ہاتھ میں اپنی دمچی پکڑاتا ہے کہ جسے چاہے مروڑتا چلا جائے، ایسی نہیں ہے میری جان۔ بے خوف، نڈر، بے باک، یہ بے باکی، یہ نڈرپن، یہ بے خوفی، یہ کلندرانہ خسائل، یہ اسی وقت ہاتھ آتے ہیں جب تو اپنا روزی رساں بھی خدا کو سمجھتا ہے، عزت کا محافظ بھی خدا کو سمجھتا ہے، ذلت عطا کرنے والا بھی خدا کو سمجھتا ہے، اور اپنی لگام بھی خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، تب۔ ویسے نہیں، ویسے اگر نعرہ مارا تو کوئی پلستر اگھیڑ دے گا، ویسے راہوں پہ چل نہ اس کی، اور پھر نعرہ مار، پھر کئی پلستر ادھیڑ دیتے ہیں۔ راہوں پہ چل رہا ہے تو شیر بن کے چل، بہادر بن کے چل، اپنی انا، اپنی خودی، خدا کی خدائی میں فنا کر کے چل۔ یہ ہیں راہیں خدا کی طرف جانے کی، ایمان اس کا نام ہے۔ اب فرما من صام رمضان، جو شخص رک گیا، موٹی سی بات، کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے، کہاں کس وقت تک؟ صبح کے سویر سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، تو گویا اس نے روزہ رکھا، اس نے روزہ رکھا۔ اور پھر جس کا ذہن بھی، اور جس کا قلب بھی، اور جس کی روح بھی، اور جس کا جسم بھی اللہ کی راہوں پہ پڑا رہا، اس نے ایسا روزہ رکھا جیسا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس روزے کے بڑے خصائل ہیں،
اس کی بڑی خصلت ہے، آقا نے بڑی فضیلت ہے۔ تو آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ دیکھیے آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، لیکن ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں آپ نے سنا کہ احتساب کس کو کہتے ہیں۔ اگر اب آپ نے یہ سن لیا کہ احتساب یہ ہے کہ ذہن کو کھینچ لینا، خیالات کو کھینچ کے رکھنا، اپنے تصورات کو کھینچ کے رکھنا، اپنے جسم کو، اس کی حرکات کو مصطفیٰ کریم کی شریعت محمدی، اطاعت محمدی، اتباع محمدی اور محبت محمدی میں اس کو بند کر کے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ جس نے روزہ رکھا اللہ پہ مکمل بھروسے کے ساتھ، اللہ پہ مکمل اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ مکمل یقین کے ساتھ، اس حالت میں کہ اس کا ذہن بھی ادھر ادھر نہ بھٹکا، اس کا دل بھی غلیظ تصورات سے پاک رہا، اس کا جسم بھی گناہوں سے باز رہا، تو کیا ہوگا؟ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، پھر پروردگار تجھ سے جو پہلی کوتاہیاں جتنی ہو گئی رب اس پہ قلم عفو پھیر دے گا، معافی کی قلم پھیر دے گا، رب اس کے اوپر معافی کی قلم پھیر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جی لا خوف علیہم کی کیفیت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی، لا خوف کی کیفیت پیدا۔ ایک یہ خوف ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور جو جتنا لڑنے میں ماہر ہو اتنا ہی کہتے ہیں ہم کے بڑا نڈر آدمی ہے، جی جس کی زبان چلتی زیادہ ہو، جو لڑنے میں زیادہ ماہر ہو، منطق میں زیادہ ماہر ہو، ہم کہتے ہیں بڑا بے خوف ہے، بڑا نڈر ہے۔ نہیں، یہ تو لڑاکا ہے، یہ خوف بے خوف تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لڑاکا ہے۔ جس طرح مرغے لڑتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصلت بھی غالب ہے، جس طرح کتے لڑتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصلت غالب ہے، جس طرح جانور بیل بھڑتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصلت غالب ہے، جس طرح بٹیر لڑتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصلت غالب ہے۔ اس غلیظ خصلت کو بہادری نہیں کہتے، بہادری اس کا نام ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے تو کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس کا نام ہے بہادری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام تو بہادری نہیں ہے روز تو کسی کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتا ہو، روز کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کر رہا ہو، اس کو بہادری نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بہادری اسی کو ہے، روز کوئی کسی کا گلا پکڑ لے ہم کہتے ہیں لوگ بڑا بہادر انسان ہے۔ جی لڑنے میں جو ماہر ہو، جھگڑنے میں جو ماہر ہو، منہ ماری میں جو ماہر ہو، ہم کہتے ہیں بڑا بہادر انسان ہے۔ نہیں، بہادر یہ ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے اگر میرا معاف کر دینا کسی کو، یہ کچھ اور بات ہے، میرا معاف کر دینا کسی کو، اور مثلا زرداری معاف کر دے مشرف کو، وہ اور بات ہے۔ جی بڑی بات تو کوئی اور ہوتی ہے نا، یہ تو چھوٹی بات ہے ہماری، میں اختیارات نہیں رکھتا، تو بڑے جگہ معاف کرنے کی اور ہوتی ہے۔ یہ تو انسان یہ ہے کہ ہمارے اندر جس انسان کے یہ بٹیر، بیل، مرغ، جی یہ جو چیزیں کتے لڑتے ہیں، بعض انسانوں پہ ان کے خصائل غالب آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حیوانی خصائل ختم کرنے کے لیے ہی شریعت محمدی آئی ہے، دین محمدی آئی ہے، تاکہ حیوانیت سے تمہارے اندر نورانیت بدل جائے۔ تو گویا آج کی جو گفتگو ہے ہماری، چونکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے وقت وہ ہم سے یہ مہینہ لا کے ہم پہ فضل کرنا چاہ رہا ہے، ایک نہر بہاتا ہے ہر سال کہ آؤ گندگی اتار لو جس نے اتارنی ہے، گندگی اتار لو جس نے اتارنی ہے، او صاف ہو جاؤ جس نے صاف ہونا ہے۔ تو ہمیں سب کو صاف ہونا ہے، ہماری ذہن نیکی کی راہوں پہ لگ جائے، سوچیں
اچھی ہو جائیں، ہمارے تصور پاک ہو جائیں، ہمارا عمل پاک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ اب میرے آقا نے فرمایا من صام الرمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ روزہ جس نے رکھا، روزے کی حالت میں اس کا جسم غلط راہوں پہ نہیں گیا،